السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سے 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا، وہاں کے لوگ غلاموں کو نیچا سمجھتے تھے اور چھوٹی بچیوں کو معصوم کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر بتوں کی پوجا عام ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ کعبہ شریف میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس رات یہودیوں کو یہ گیان تھا کہ ایک نبی اس دنیا میں جلد ہی آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں اس نبی کا نام احمد لکھا ہوا تھا، کیونکہ آج بھی یہ بائبل میں موجود ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوست یہودی، اس لیے میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار یہودی قوم کر رہی تھی، جس طرح سے ہم آج حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، رائز آف اسلام کی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور پیارے دوستو، آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے 2 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر دیجئے گا۔ پیارے دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پیارے بھائی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ پیارے دوستو، کچھ سال بیتنے کے بعد 570 عیسوی میں وہ گھڑی آ گئی ہمارے اور آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کعبہ شریف کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ خود بخود گرنے لگے۔ فارسیوں کے مندر میں جو جوتی جل رہی تھی، ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، وہ بھی اچانک سے بجھ گئی۔ یہ اس وقت کے کفر کے حساب دھونے کا وقت تھا، اور ادھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور ایسے جیسے وہ بڑے ہونے لگے، ہمارے پیارے نبی کی سچائی، اپنی ایمانداری جاننے جانے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ انہیں بہت زیادہ عزت۔ اس کے بعد کچھ سال بیتنے کے بعد مکہ کی ایک عزت دار عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کے وہپار میں مدد کرنے لگے، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی سے، ایمانداری سے، یہ سچائی دیکھ کر ان کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اچھے سے گزارنے لگے، لیکن آپ جیسے ہی 40 سال کی عمر میں پہنچے، آپ کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا اور آپ شہر سے دور ایک غار میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد کچھ دن بعد آپ پر وحی پہلی نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور شروع ہوا۔ دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور ادھر مکہ کے یہ دیکھ کر کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان اور تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہونے لگا۔ لیکن ابو طالب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کی حفاظت کی۔ لیکن پیارے دوستو، 619 عیسوی میں آپ دونوں کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے پڑ گئے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ان کافروں نے آپ کی ہتیا کرنے کی سازش رچنے لگے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی ہجرت کرنے کے لیے بھیجا، جہاں مکہ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اوس اور خزر قبیلے کے لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، لیکن یہودی مدینہ کے لوگوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ان کا ایک نبی آنے والا ہے۔ لیکن مدینہ کے لوگوں کو جیسے ہی یہ پتہ لگا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے، اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے تھوڑے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مکہ کے لوگ مدینہ چلے گئے۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر آئے، لیکن وہ آپ کو شہید کرنے کے مقصد سے آیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے لوگوں کو ان کی امانت سونپنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن آپ راستے میں ہی مدینہ جانے سے پہلے آپ نے غار سور میں قیام کیا تاکہ ابو سفیان کے لوگ انہیں راستے میں نہ پکڑ لے۔ اس کے بعد 3 دن بعد آپ علیہ السلام مدینہ کی اور روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت
بہت زیادہ اچھے سے استقبال کیا، اور جو بھی لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کو بھی مدینہ کے لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی اور کہا اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے ہم اپنی دشمنی بھول کر ایک ہو کر دشمنوں کا سامنا کریں گے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ مکہ کے مسلمانوں سے کافروں نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے بنا زیادہ ہتھیاروں کے دشمنوں کو روکنے کے لیے سوچا، لیکن جیسے ہی ابو سفیان کو اس بارے میں پتا لگا اس نے مکہ سے 1000 سینک بھیجے اور اس طرح سے جنگ بدر کی شروعات ہوئی، جس میں کہ مسلمان 313 تھے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے کافروں کو بری طرح سے ہرایا، نیست نابود کر دیا۔ لیکن اس جنگ میں کافروں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل مارا گیا۔ اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر بہترین ثابت ہوئی۔ یہ اس وقت کے کفر کے خلاف جو اسلام کی طاقت کا پرتیک بن گئی، لیکن جنگ بدر کے کافروں کے ہارنے کے بعد مکہ کے لوگوں کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ بدلے کی آگ سے ابو سفیان نے مکہ کے جنگی 3000 لشکر کا انتظام کیا۔ اس لشکر میں خالد بن ولید طاقتور جنگجو بھی شامل تھے۔ جب اس بات کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا تو آپ نے اس جنگ کو مدینہ میں ہی لڑنے کا فیصلہ کیا، تاکہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ہوئے سمجھوتے نے اس کا فائدہ کرتے ہوئے صحاباؤں نے مدینہ کے پاس ریگستان میں جنگ لڑنے کا زور دیا۔ آپ نے ان کی جی سے رائے کو مان لیا۔ 1000 مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر لے کر ان کافروں کے سامنے ریگستان میں نکل گئے۔ اس کے بعد جب وہ میدان میں پہنچ گئے، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جنگ کے اینڈ وقت پر منافق عبداللہ 300 لوگوں کے ساتھ وہ جنگ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ صرف 700 لوگ مسلمان ان کافروں کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کی بیک سائیڈ پر بھیجا اور سخت حکم دیا، چاہے کچھ بھی ہو آپ اپنی جگہ بالکل نہ چھوڑے۔ مسلمان کی فتح نے کافروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن تیر اندازوں نے سب سے بڑی غلطی کر دی، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، جس سے خالد بن ولید نے آپ پر حملہ بول دیا اور وہ 700 مسلمان چاروں اور سے گھر گئے۔ اس کے بعد کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اسی وقت آپ علیہ السلام پر یعنی ہمارے پیارے نبی پر بھی حملہ ہوا۔ اس حملے کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور اس کے بعد افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن 12 بہادر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ان کی بہادری نے حالات کو سنبھالا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پیچھے مجبوری میں ہٹنا پڑا، لیکن کچھ سال بعد ابو سفیان نے ہار نہیں مانی، دوبارہ عرب کے قبیلوں پر اس نے حملہ کیا۔ بار وہ 10,000 کا لشکر دوبارہ سے لے کر آیا، مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے عرب سے نکل گیا۔ ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، فوراً ہی آپ نے صحاباؤں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا آپ نے انہیں مشورہ دیا۔ پہاڑی علاقے میں خندق کھودنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس کے بعد صحابہ کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کے بعد یہ کام پورا ہوا۔ پیارے دوستو، اس کا واقعہ دوسرا آپ کو جلد ہی ملے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے پیارے نبی کے واقعے کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر مسلمان بھائی کو پتہ لگ جائے۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل سنا اسلامک کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اس کے دوسرے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔